بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے بابرکت نام سے آغاز کرتے ہیں جو نہایت مہربان اور بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ آج ہم آپ کو ایک ایسی بابرکت اور مجرب تسبیح کا طریقہ بتانے جا رہے ہیں جو اپنی قبولیت میں بے مثال ہے، اور جو بندہ اس کو پڑھتا ہے وہ اپنے پروردگار سے ہر جائز حاجت منوا لیتا ہے۔ خاص طور پر فجر کی نماز کے بعد یہ عمل کیا جائے تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ ایسی مہربانی فرماتے ہیں کہ انسان حیران رہ جاتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ میں سے کوئی رزق اور دولت کے حوالے سے سخت پریشانی میں مبتلا ہیں تو یہ تسبیح آپ کو انشاءاللہ وہ سب کچھ عطا کرے گی کہ آپ خود حیران ہوں گے کہ یہ نعمت کہاں سے آئی۔ سامعین، یہ ایک ایسی تسبیح ہے، یہ ایک ایسا عمل ہے، یہ ایک ایسا وظیفہ ہے کہ جسے کرنے سے اللہ تعالیٰ بہت راضی ہوتا ہے، اور جس سے اللہ راضی ہو جائے اس کی دنیا و آخرت دونوں سنور جاتی ہے۔ اس وظیفے کو، اس عمل کو، اس تسبیح کو کرنے والے پر اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمت نازل فرماتا ہے اور اسے اپنے صالح اور منتخب بندوں میں شامل کر لیتا ہے۔ اس کی جو بھی ضرورتیں ہوں اللہ تعالیٰ انہیں پورا فرما دیتا ہے۔ رزق کے حوالے سے کوئی تنگی یا دشواری ہو تو رب کعبہ پورے سال کا رزق اور دولت عطا فرماتا ہے۔ میرا رب نصیب اور تقدیر کے بند دروازوں کو کھول دیتا ہے، کیونکہ اس عمل سے، اس وظیفے سے اللہ تعالیٰ تقدیر کے فیصلے بدل دیتا ہے۔ آپ اس تسبیح کو کسی بھی دن پڑھیں، ایک خاص وظیفہ جو میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں پڑھیں۔ رب کعبہ سے بیٹھے بیٹھے کروڑوں کی خواہش بھی کریں گے تو میرا رب کروڑوں روپے عطا فرمائے گا۔ یہ وظیفہ پڑھنے والے سے رب راضی ہو جاتا ہے، اور جس بندے سے رب راضی ہو جائے اس کا ذکر فرشتوں سے کرتا ہے، نام لے کر پکارتا ہے اور حکم دیتا ہے کہ جاؤ اس بندے کی ہر ضرورت پوری کرو، اس کا ہر مقصد پورا کرو۔ یہ جو مانگتا ہے، جیسا مانگتا ہے، غیبی خزانوں سے اس کی جھولی بھر دو۔ اے اللہ والو، اب جب رب دینے کو تیار ہے تو تم قبول کرنے سے کیوں گریزاں ہو؟ اس کے علاوہ سامعین، میں اپنی تمام بہنوں سے التجا کرتا ہوں کہ جن کے رشتے نہیں ہو رہے، آپ میں سے بہت سی بہنیں، بہت سی مائیں ایسی ہیں جن کی بیٹوں اور بیٹیوں کے رشتے نہیں ہو رہے، جو بہترین رشتوں کے اسباب چاہتی ہیں، پسندیدہ نوکری مانگتی ہیں، مقروض ہیں، قرض سے آزادی چاہتے ہیں، میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، گہری محبت کی خواہش رکھتے ہیں، نافرمان اولاد ہے، نافرمان شوہر ہے۔ آپ یہ وظیفہ ایک بار کریں، جس مقصد کو دل میں رکھ کر کریں گے میرا رب اس مقصد کو ایک ہی دن میں پورا کر دے گا۔ اب رب سے مانگنے کا وقت ہے۔ جب رب خود دینے کو تیار ہے تو پھر کیوں نہ رب سے مانگ لیا جائے؟ اگر میں کہوں کہ یہ تسبیح پڑھنے والا خوش نصیب ہے، یہ تسبیح پڑھنے والا پہاڑ جتنا خزانہ بھی مانگے گا تو ایک دن کے اندر مل جائے گا۔ آئیے، جو لوگ اپنے گھر سے بے سکونی اور بے برکتی ختم کرنا چاہتے ہیں، گھر کے حالات بدلنا چاہتے ہیں، وہ ایک بار یہ وظیفہ لازمی کریں۔ پوری یکسوئی سے رب سے مانگیں۔ صرف ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ یہ تسبیح عرش الہی کو ہلا دیتی ہے، تقدیر کے بندتالوں کو کھول دیتی ہے۔ یہ تسبیح راستے کی تمام رکاوٹوں اور پریشانیوں کو ختم کرتے ہوئے ہر قدم پر کامیابی کو آپ کی تقدیر بنا دیتی ہے۔ آپ نے رب کے صفاتی نام پڑھنے ہیں۔ یہ کوئی طویل وظیفہ نہیں ہے اور نہ ہی کوئی مشکل عمل ہے۔ یہ عمل انتہائی آسان ہے۔ آپ نے مکمل یقین اور پوری توجہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام پڑھنے ہیں۔ ان کو پڑھنے کا طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سامعین، اگر آپ کو مالی مسائل ہیں وہ سب حل ہو جائیں گے۔ آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہو، اگر کاروبار میں رکاوٹ ہے، کوئی بھی کام شروع کرتے ہیں تو نقصان ہو جاتا ہے، تو ان تمام مشکلات کو ختم کرنے اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے انتہائی مجرب وظیفہ ہے۔ محترم سامعین، فجر کی نماز اسلام کی سب سے اہم عبادتوں میں سے ایک ہے، جس میں بے پناہ فضیلت، نورانیت اور برکت پوشیدہ ہے۔ یہ دن کے آغاز میں اللہ سے رابطہ مضبوط کرتی ہے اور دل کو سکون و اطمینان بخشتی ہے۔ فجر کی نماز پڑھنے والے کے چہروں پر نور چمکتا ہے اور یہ نور دنیا و آخرت میں کامیابی کا باعث بنتا ہے۔ احادیث میں ہے کہ فجر کی نماز پڑھنے والا اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے۔
یہ نماز رزق میں برکت، گناہوں کی مغفرت اور نجات کا ذریعہ ہے۔ اہل ایمان کے لیے اللہ سے قربت کا بہترین وقت ہے، تو اللہ سے قربت حاصل کرنے کے لیے آج آپ کی خدمت میں فجر کی نماز کے وقت ایک ایسی تسبیح کا عمل لے کر حاضر ہوا ہوں جو عرش پر ہلچل مچا دیتی ہے۔ انسان جو منہ سے مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اسے عطا کر دیتا ہے، کیونکہ اس کی صبح کا آغاز اللہ تعالیٰ کی بابرکت رحمت سے ہوتا ہے۔ صبح کو یہ تسبیح پڑھنے سے نہ صرف گناہ معاف ہو جاتے ہیں، بلکہ جو کوئی فجر کے وقت یہ تسبیح پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دن بھر کی تمام حاجات پوری کرتا ہے، اللہ اس کی پریشانیاں دور کرتا ہے، اللہ اسے بے شمار رزق عطا فرماتا ہے، غیب سے رزق ملتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح فجر کی نماز کے بعد یہ پڑھے تو قیامت کے دن اس سے بہتر کسی کا عمل نہیں ہوگا سوائے اس شخص کے جس نے اس کے برابر یا اس سے زیادہ ان کلمات کو پڑھا۔ سامعین، فجر کی نماز کے بعد جو یہ تسبیح پڑھتا ہے عرش پر ہلچل مچ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی حاجت پوری کرنے کے لیے فرشتوں کو حکم دیتا ہے، اس کے ہر معاملے میں اس کی مدد کرتا ہے، اس کے منہ پر سے ہر لفظ پر اللہ تعالیٰ کن فیکون لکھ دیتا ہے۔ سامعین، ایک انتہائی خاص اور مجرب وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، جسے آپ فجر کی نماز کے بعد پڑھ لیں، لاکھوں کا قرض بھی ختم ہو جائے گا، حاجت ایک دن میں پوری ہو جائے گی۔ یہ کوئی طویل وظیفہ نہیں ہے، اور نہ ہی میں آپ کو کبھی بڑے بڑے وظائف بتاتا ہوں، یہ ایک مختصر سا عمل ہے۔ آج کا وظیفہ نہایت ہی سادہ ہے، فجر کے بعد آپ نے اس عمل کو کر لینا ہے، انشاءاللہ اس وظیفے کا اثر آپ دیکھیں گے، رزق، دولت اور خوشحالی کے دروازے کھل جائیں گے۔ یہ خاص طور پر دولت اور رزق کے لیے ہے، لیکن اس عمل کو آپ نے دل کی گہرائی سے کرنا ہے۔ اگر کوئی غریب بھی یہ عمل کرے گا تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت اور فضل سے دولت مند ہو جائے گا، کیونکہ اس وظیفے کی جو طاقت ہے اس کا اثر بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ ویسے تو ہم نے اپنے پلیٹ فارم پر بہت سے وظائف بتائے ہیں، لیکن یہ عمل، یہ وظیفہ آپ کی تمام پریشانیوں کو ختم کر دے گا۔ اگر آپ پر لاکھوں کروڑوں کا قرض ہے انشاءاللہ وہ بھی فوراً ادا ہو جائے گا۔ قرض کی ادائیگی کے ایسے اسباب پیدا ہوں گے کہ آپ سب حیران رہ جائیں گے۔ آپ کے پاس دولت کی کمی ہے، آپ کرائے کے گھر میں رہتے ہیں، آپ کو سمجھ نہیں آتا کہ کرایہ کیسے ادا کریں، گھر کا خرچہ کیسے چلائیں، کیونکہ آج کل مہنگائی اتنی زیادہ ہے کہ ایک وقت کا کھانا بھی مشکل ہو گیا ہے۔ ہر ماہ بجلی کی بھاری بل ادا کرنے پڑتے ہیں، ہر ماہ بچوں کی فیسیں بھی ادا کرنی پڑتی ہے۔ انسان شدید پریشانی میں مبتلا ہے، انسان بہت مضطرب ہے، اور انسان کو سکون صرف اللہ کے ذکر میں ہی ملتا ہے۔ یہ بات ہم بہت اہم بتا رہے ہیں۔ جب انسان عاجزی کے ساتھ اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے، سجدوں پر سجدے کرتا ہے، اور ہر سجدے میں رو رو کر، گڑ گڑا کر خوب دعائیں مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور عطا فرماتا ہے۔ ہم ہر وظیفے میں آپ کو بتاتے ہیں کہ جب آپ کو اللہ سے مانگنے کا طریقہ آ جائے گا تو آپ کو کسی اور وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ نے صرف ہاتھ اٹھانے ہیں اور آپ کو ملنا شروع ہو جائے گا۔ لیکن اس سے پہلے آپ کے کچھ اعمال ہیں۔ آپ جو چھوٹی چھوٹی غلطیاں کرتے ہیں، اگر آپ انہیں درست کر لیں اور اپنے کاروبار میں حلال طریقے سے کمائی کریں یا رزق کمانے کے لیے حلال ذرائع استعمال کریں، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کاروبار کیا، آپ بھی اسی طرح کام کریں، حلال اور پاکیزہ رزق کمائیں۔ اگر آپ کاروبار کرتے ہیں تو اس طرح کریں، اگر آپ نوکری کرتے ہیں تو ایسی ایمانداری سے کریں کہ کوئی آپ پر انگلی نہ اٹھا سکے۔ جس کام کی تنخواہ لیتے ہیں اسے پوری تندہی سے کریں اور اپنے فرائض میں کوئی کوتاہی نہ کریں۔ ہر ماہ حلال رزق اپنے گھر لائیں اور کوشش کریں کہ آپ کے گھر میں حرام کا ایک لقمہ بھی کسی کے پیٹ میں نہ جائے۔ حلال رزق کمانے سے ایسا نہیں ہو سکتا کہ انسان اپنے اللہ سے دعا مانگے اور اللہ اس کی دعا کو رد کر دے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ جب کوئی بندہ یہ وظیفہ پڑھتا ہے تو اس وظیفے سے اسے بے تحاشا دولت ملتی ہے۔ سامعین، یہ ساری نعمتیں، ساری برکتیں حلال رزق اور اللہ کا شکر ادا کرنے میں ہیں۔
کثرت سے اللہ کا شکر ادا کریں، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی تمام حاجات کیسے پوری ہوتی ہیں۔ اگر آپ پر قرض ہے، اگر آپ نے سود پر قرض لیا ہے تو سب سے پہلے اللہ سے معافی مانگیں، کیونکہ سود حرام ہے اور یہ اللہ سے کھلی جنگ ہے۔ اللہ سے جنگ کون کر سکتا ہے؟ میرے بھائیوں بہنوں، جو بندہ اللہ سے جنگ کرنے کی سوچے گا وہ دونوں جہانوں میں تباہ ہوگا، وہ دنیا میں بھی ذلیل ہوگا اور آخرت میں بھی رسوا رہے گا۔ جہنم کے نچلے درجوں میں اسے پھینکا جائے گا۔ تو آپ نے سب سے پہلے سود کے کاموں سے توبہ کرنی ہے، جھوٹ سے توبہ کرنی ہے، غیبت سے توبہ کرنی ہے، چغلی سے توبہ کرنی ہے۔ لیکن وعدہ کریں کہ صرف توبہ نہیں کرنی بلکہ اس توبہ پر قائم رہنا ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ صرف توبہ نہیں کرنی بلکہ اس پر ثابت قدم رہنا ہے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اگر آپ اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلق ہیں تو فوراً جا کر ان سے معافی مانگیں، چاہے آپ کی غلطی ہو یا نہ ہو۔ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ پر کیسے اپنا فضل و کرم فرماتا ہے۔ آپ کو رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، ان سے تعلقات جوڑنے کی کوشش کریں۔ یہ نہ دیکھیں کہ کس نے کیا کہا، کس نے کیا کیا۔ آپ عاجزی اختیار کریں، جو عاجزی کرے گا اسے ثمر ملے گا۔ جب آپ بلندی پر چڑھتے ہیں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ بلندی پر چڑھنے کے لیے آپ کو کچھ جھکنا پڑتا ہے۔ آپ سیدھے کھڑے ہو کر بلندی پر نہیں چڑھ سکتے، اور جب آپ کو نیچے اترنا ہو تو آپ کو سیدھا ہونا پڑتا ہے۔ اس وقت آپ کو سینہ تان کر اترنا پڑتا ہے، تب آپ نیچے اتر سکتے ہیں۔ سامعین کرام، آج کا وظیفہ اچھی طرح سمجھ لیں اور میری باتوں پر عمل بھی کریں۔ اسے اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ لازمی شیئر کریں۔ یہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہوگا۔ اگر ایک بندے نے بھی اس پر عمل کیا تو اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا۔ جب فجر کی نماز ادا کر لیں کوشش کریں کہ وہیں اسی جگہ بیٹھ جائیں۔ مردوں کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ مسجد میں جا کر باجماعت نماز ادا کریں۔ عورتوں نے گھر میں نماز پڑھنی ہے۔ اگر آپ کو وقت نہ ملے یا آپ کہیں بیٹھ جائیں تو آپ عشاء کی نماز کے بعد سونے سے پہلے بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ کوئی پابندی نہیں، لیکن فجر کی نماز کے بعد کرنا زیادہ بہتر ہے۔ محترم سامعین، اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے تمہاری امت پر دن رات میں 5 نمازیں فرض کی ہیں، اور میں نے عہد کیا ہے کہ جو ان نمازوں کو ان کے اوقات میں پابندی سے ادا کرے گا میں اسے جنت میں داخل کروں گا، اور جو بندہ انہیں ادا نہ کرے اس کے لیے میرے پاس کوئی عہد نہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، اپنے رب کی پاکیزگی بیان کرو سورج نکلنے سے پہلے اور غروب ہونے سے پہلے، فجر کی نماز ادا کرو اور عصر کی نماز ادا کرو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو صبح کی نماز پڑھتا ہے وہ شام تک اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے، اور جو شام کو عصر کی نماز پڑھتا ہے وہ بھی اللہ کی حفاظت میں آتا ہے۔ جو اللہ کی حفاظت توڑے گا اللہ اسے الٹا کر کے دوزخ میں ڈالے گا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو صبح کی نماز کے لیے گیا وہ ایمان کے جھنڈے کے ساتھ گیا، اور جو صبح بازار گیا وہ شیطان کے جھنڈے کے ساتھ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے سورج نکلنے اور غروب ہونے سے پہلے فجر اور عصر کی نماز ادا کی وہ کبھی جہنم میں داخل نہ ہوگا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فجر کے وقت باجماعت پڑھی جانے والی نماز سے افضل کوئی نماز نہیں۔ میرا خیال ہے کہ جو اس میں شریک ہوگا اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے 40 دن فجر اور عشاء کی نماز باجماعت پڑھی اللہ اسے دوزخ سے آزادی عطا فرمائے گا۔ ناظرین، نماز جنت کی کنجی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں وقت پر 5 نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ یا الہی، فجر میں ہمیں اٹھنے کی رغبت عطا فرما، تمام نمازیں پڑھنے کا شوق عطا فرما، وہ ذوق عطا فرما کہ ہم صبح کی نماز سورج نکلنے سے پہلے یعنی باجماعت ادا کریں۔
سامعین، جب اسے موت آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ فجر کی سنتیں دنیا کے خزانوں سے بہتر ہیں۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے اپنا دیدار نصیب فرمائے گا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اے میرے صحابہ، منافق بندے پر سب سے بھاری نماز فجر کی نماز ہے۔ فجر کی نماز کی فضیلتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے گزارش ہے کہ آپ دنیا اور آخرت سنواریں اور دونوں جہاں میں کامیابی حاصل کریں۔ کامیابی چاہتے ہیں تو فجر کی نماز کو اپنے اوپر لازمی کر لیں۔ اللہ تعالی ہماری موت اور آخری سانس فجر کی نماز ادا کرتے ہوئے نکالے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، آپ نے سب سے پہلے ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاک اور آخری کلام قرآن مجید میں ہے۔ اپنے دن کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے شروع کریں۔ شروع کریں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے دن کا آغاز اللہ کے بابرکت نام سے کیا کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے چلنے کا تذکرہ قرآن مجید میں ہے۔ اس کا چلنا اور رکنا اللہ کے نام سے تھا۔ بے شک میرا رب معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ گویا کسی بھی جائز کام کی ابتدا اللہ کا نام لے کر کرنا انبیاء کرام علیہم السلام کی سنت ہے۔ جو کام بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر شروع کیا جاتا ہے اس میں برکت پیدا ہوتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی کام کرتے تو اس کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے دن کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے کرو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کتنی اہمیت رکھتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دروازہ بند کرتے وقت بسم اللہ پڑھو، چراغ بجھاتے وقت بسم اللہ پڑھو، برتن ڈھانپتے وقت بسم اللہ پڑھو اور مشک کا منہ بند کرنے کے وقت بسم اللہ پڑھو۔ کھانے پینے، ذبح کرنے، وضو کرنے، کشتی میں سوار ہونے، ہر نیک کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا مستحب ہے۔ ناظرین کرام، اس کے بعد آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر صرف 3 بار درود شریف پڑھنا ہے۔ درود شریف آپ کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں، چھوٹا سا درود پڑھ لیں یا درود ابراہیمی پڑھ لیں، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت زیادہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنی غربت اور تنگ دستی کی شکایت کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم گھر میں داخل ہو اور گھر میں کوئی ہو تو اسے سلام کرو، اگر کوئی نہ ہو تو مجھ پر سلام بھیجو اور ایک بار درود پڑھو۔ اس شخص نے ایسا ہی کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اتنی دولت دی کہ اس نے اپنے پڑوسیوں کی بھی مدد فرمائی۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو چاہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گھر میں خیر و برکت بڑھائے، جب کھانا کھائے تو وضو کر کے کھائے اور جب اٹھائے تو اس وقت بھی وضو کرے۔ کھانے کی وضو سے مراد دونوں ہاتھ گٹوں تک دھونا، منہ کا اگلا حصہ دھونا اور کلی کرنا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اکٹھا کھانا کھاؤ، الگ الگ نہ کھاؤ، کیونکہ برکت اکٹھے کھانے میں ہے، اس سے آپس میں محبت بڑھتی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص دسترخوان سے گرے ہوئے کھانے کے ٹکڑوں کو اٹھا کر کھائے وہ فراخی کی زندگی گزارتا ہے اور اس کی اولاد عافیت میں رہتی ہے۔ رزق میں برکت کا ایک سبب رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا بھی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے عمر میں اضافہ اور رزق میں وسعت پسند ہو اسے چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈرے اور صلہ رحمی کرے، سال بھر حلال رزق ملے گا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو بھوکوں اور ضرورت مندوں کو دے اور اپنی ضرورت لوگوں سے چھپائے، اللہ تعالیٰ اس کے حلال رزق میں برکت عطا فرمائے گا۔ جس نے استغفار کو لازم کر لیا، اللہ عز و جل اس کی ہر پریشانی دور کرے گا اور ہر تنگی سے اسے راحت دے گا اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں جو تمہیں دشمن سے نجات دے، تمہارا رزق وسیع کر دے؟ دن رات اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہو، کیونکہ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ محترم سامعین،
آپ نے سب سے پہلے فجر کی نماز ادا کرنی ہے، بالکل اسی طریقے سے جو میں بتا رہا ہوں اس عمل کو کر لینا ہے، اپنی طرف سے کوئی کمی بیشی نہ کریں ورنہ وظیفہ اثر نہیں کرے گا۔ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد وہی نماز کی جگہ پر بیٹھ جائیں اور سب سے پہلے 3 بار درود شریف پڑھیں۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے بعد 3 بار سورہ کوثر پڑھیں۔ پھر سب سے پہلے یا مجیدو یا مجیدو یا مجیدو 11 بار پڑھیں۔ اس کے بعد 1 بار سورہ اخلاص پڑھیں۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ پھر 11 بار یا لطیف یا لطیف یا لطیف پڑھیں۔ یاد رکھیں یا لطیف کو اچھی طرح 11 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد 11 بار یا ودود یا ودود یا ودود پڑھیں۔ اسے اچھی طرح پڑھنے کے بعد 11 بار یا مقتدر یا مقتدر یا مقتدر پڑھ لیں۔ آپ کی ہر تنگی فوراً ختم ہو جائے گی۔ جیسے ہی آپ یہ عمل کریں گے آپ مالا مال ہو جائیں گے، آپ کی بدقسمتی کے تالے کھل جائیں گے، آپ کو غیب سے مدد ملے گی۔ یہ تسبیح بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیں، میرا رب راضی ہو جائے گا، اتنا نوازے گا کہ آپ کو خود سمجھ میں نہیں آئے گی کہ دولت کہاں کہاں سے آ رہی ہے۔ تو یہ وظیفہ لازمی کریں، اس کے بعد دعا ضرور مانگیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارا سننا اور سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ناظرین، اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور کمنٹ سیکشن میں اللہ تعالیٰ کی 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور لکھیں۔ جزاکم اللہ خیرا، والسلام۔